اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں پیش ہوا ہوں تفصیل سے واقعہ کربلا بتانے۔ رسول اللہ کے وصال کے بعد اہل بیت کے سلسلہ چلتا رہا۔ امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن علیہ السلام اور پھر امام حسین علیہ السلام اہل بیت کی رہنمائی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ معاویہ ابن ابی سفیان کے بعد اس کا بیٹا یزید حکمران بنا۔ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے یہ سلسلہ چلا کہاں سے۔ یہ سلسلہ پرانی سازش بنو امیہ کی اور دیگر خوارجین کی، جیسے کہ جنگ احد میں پائے گئے، اور دیگر ہم میں سے ہی کچھ تھے جو اصحاب بن کے رہ رہے تھے، مسلمانوں میں سے کچھ تھے۔ رسول اللہ کو پتہ تھا، لیکن رسول اللہ نے دین کے بگڑے نہ ہو اس وجہ سے چپ رہے۔ اسی روایت کو مولا علیہ السلام چلے اور آپ بھی چپ رہے، اور آپ نے بھی کچھ نہ کہا ان لوگوں کو۔ اہل بیت کا موقف یہ نہیں تھا کہ خلافت اہل بیت کا موقف تھا اسلام، تو ہمارا موقف بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ٹارگٹ کرنا، ہمارا موقف ہونا چاہیے اسلام۔ بہرحال آج آپ کی خدمت میں یہی پیش کروں گا واقعہ کربلا۔ معاویہ ابن ابی سفیان کا بیٹا یزید حکمران جب بنا، روایت کے مطابق یزید کی بیعت کو امام حسین نے قبول نہیں کیا، کیونکہ ان کے نزدیک حکومت کو ظلم اور ناحق سے جوڑنا درست نہیں ہے۔ مدینہ سے مکہ کا سفر۔ یزید نے مدینہ والوں کو حکم دیا کہ امام حسین سے بیعت لی جائے۔ امام حسین نے انکار کیا اور مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ مکہ نے کوفہ والوں کے بہت سے خط آئے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی نصرت کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن العقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ حالات کا جائزہ لے سکیں۔ مسلم ابن عقیل جب کوفہ پہنچے، شروع میں کوفہ کے لوگوں نے مسلم ابن عقیل کو ایسا اظہار دکھایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن حکومت کے دباؤ اور خوف کی وجہ سے بہت سے لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ مسلم ابن عقیل اسی سلسلے میں شہید ہو گئے۔ بہرحال مصائب کا وقت نہیں آئے گا، سب کے مصائب ہیں، فضائل بھی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ ہمیں کربلا سمجھنا بہت ضروری ہے، تو ہمیں تفصیل سے کربلا سمجھنی چاہیے۔ کربلا ہوئی کیوں؟ کربلا آج تک چل کیوں رہی ہے؟ کیوں حسینیت و یزیدیت ہوئی؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ امام حسین اپنے گھر والوں اور چند وفادار اصحاب کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پھر راستے میں انہیں پتہ چلا کہ حالات بدل چکے ہیں، لیکن امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ آخرکار 2 محرم 61 ہجری
وہ امام حسین کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو پیش آیا اور آپ نے وہاں پڑاؤ ڈالا اور زمین خریدی۔ بہرحال ہمیں آج پتہ چلا کہ کربلا کہاں سے اسٹارٹ ہوئی۔ جیسے کہ آغاز بات میں نے آپ کو یہی کہا کہ مخالفت اہل بیت صرف اور صرف خلافت کی وجہ سے تھی، لیکن اہل بیت خلافت نہیں، اسلام چاہیے تھا، اور اسی وجہ سے اول سے آخر تک اس لڑائی میں یزید جیسے حکمران ہم پہ، اس وقت کے لوگوں پہ، مقصد مسلمانوں پہ، ہم مسلمانوں پہ جابر ہوئے، اور آج بھی یہ صحیح ہے۔ تو ہمیں وقت کے یزید کو سمجھنا چاہیے اور امام حسین علیہ السلام کی طرح میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہیے۔ صرف دل سے، صرف زبان سے امام حسین علیہ السلام کا نام لینا کافی نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ بھی چلنا ہے۔ بہرحال آگے بھی بات چلے گی، آگے تفصیل سے بات بتائی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ شارٹ ہمیں اور ڈیپ بات سمجھ آئے۔